أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تیسرا پارہ 13 سے 14 رکوع تک تلاوت اور ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل للذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ترجمہ کنزیمان۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا دوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیماؤں کو قیامت تک تیرے ملکوں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا۔ جس بات میں جھگڑتے ہو تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک انعام انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے۔ یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ ایتیں اور حکمت والی نصیحت۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل
فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہونا۔ پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں محبت کریں، بات اس کے اگر تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہی بے شک سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تیسرا پارہ 13 سے 14 رکوع تک کا تلاوت اور ترجمہ میں نے پڑھا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے، اور اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یا اللہ، قرآن پاک کے صدقے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے گھر میں جو بیماریاں ہیں تو شفا دے۔ یا اللہ، تو رحیم کریم ہے، اس قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے گھر میں شفا دے، امن دے، سکون دے۔ یا اللہ، جو قرآن پاک لائے اس کی رحمت گھر میں نازل فرما، تیری کلام پاک ہے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی بخشش کر، بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب رشتہ داروں کی، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ان کے صدقے سے ہماری بھی بخشش فرما، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ یا اللہ، تو رحیم کریم رحمت نازل فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک، جو قرضے میں ہیں ان کے قرضے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، جو کسی وجہ سے بھی پریشان ہے، یا اللہ ان کے لیے ذریعہ اسباب بنا دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا پروردگار عالم، ہماری وہ دعا قبول کر جو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار عالم، تو رحیم کریم شر شیطان لوگوں سے بچا، یاد و تعویذ کرنے والوں سے بچا۔ یا اللہ، ان کو دنیا میں بھی ان کا دکھا دے اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ، تو رحیم کریم رحم فرما، کرم فرما۔ یا پروردگار عالم، اولاد کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، برائی کی عادت چھڑا دے۔ یا اللہ، بچیوں کے گھروں میں سکون پیدا کر، ان کی صحت دے، ان کے بچوں کی صحت دے۔ یا پروردگار عالم، ان کو ایک گھر میں امن اور سکون دے، خوشیاں تقسیم کر دے۔ یا اللہ، تو رحیم کریم رحم فرما، کرم فرما۔
جب دنیا فانی سے رخصت ہو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور زبان پہ ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین ثم لا